ہم آپ کو بہار نستعلیق چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ اپنی اور اپنے بچوں کی خوبصورت اردو انگلش لکھائی کے لیے اور اپڈیٹ رہنے کے لیے بہار نستعلیق چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج لاہوری نستعلیق میں ہم میم کے ساتھ دعا کا سبق پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے میم کے ساتھ سواد لکھنا سیکھا تھا، تو آج میم کے ساتھ دعا لکھنے کے لیے دیکھیے ہم کہاں سے شروع کرتے ہیں۔ سواد کی یہ جو نوک تھی، سواد کی یہ جو نوک، اس سے ہم 2.25 قط اوپر جاتے ہیں، 1 2 اور 2.25۔ یہ ایک چھوٹا سا نقطہ لگاتے ہیں کہ ہم نے میم کو یہاں سے شروع کرنا ہے میم دعا کے لیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہاں پہ میم ڈالنے کے لیے ایک اندازہ ہے، میں آپ کو بھی بتاؤں گا۔ یہ میں اس کو شروع کرتے ہیں، اس کے بعد پھر میں آپ کو تفصیل اس کی بتاتا ہوں۔ یہ آپ میم ویسے ہی ڈالیں جیسے ہم سیکھ چکے ہیں۔ اس میں اس کا اوپر سے اس کو کرو دیں۔ یہاں پہ اس شکل کی وضاحت ذہن میں رکھیں گے تو ہر بار نزدیک ترین پڑے گا۔ اب یہ ہمارا ایک خط میں میم۔ اب یہ ہم ڈرا کرتے ہیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ دعا لکھنے کے لیے کن کن باتوں کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے۔ آپ اس کے ساتھ یہ پیوند لگانے کے لیے اس کا کروی سٹروک ڈالیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے اس کا دعا کے لیے الف ڈالنا ہے۔ میں بھی پھر آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ کہاں سے اور کتنے فاصلے سے ڈالنا ہے۔ ابھی آپ اس کا الف ڈالیں اور یہ اس کا نیچے والا حصہ۔ اب یہاں سے آپ اس کی دعا کی جو مفرد شکل ہوتی ہے آپ وہ والی ڈالیں۔ یہ دیکھا کریں میں کہاں سے رکھتا ہوں، کہاں پہ جوڑتا ہوں، پھر اس کو یہ بعد میں ٹچ دیتا ہوں۔ بعد میں کیوں دیتا ہوں؟ اس وجہ سے کہ یہ زیادہ بوجھل بھاری نہ ہو جائے، ادھر سے بناتے ہوئے ہو سکتا ہے بھاری ہو جائے۔ اندازے ہیں، میں آپ کو صرف اپنا اندازہ دے سکتا ہوں کہ میں کن باتوں کو، کن اندازوں کو ذہن میں رکھ کے ڈالتا ہوں۔ اب آپ یہاں سے اس کی پڑی رے ڈال دیں، بالکل جیسے ہم نے مفرد دعا میں ڈالی تھی، اور یہ یہاں پہ آ کے دونوں ہم آہنگ ہو جائیں گے، اور یہ ہونے چاہیے اگر صحیح فاصلوں پر اور میزان کے ساتھ پڑے ہوئے تو۔ تھوڑا سا بیوٹیفائی کر دیں، جتنی اس میں گنجائش ہو اتنا آپ ضرور اس کو خوبصورت کر دیں۔ یہ ہمارا میم کے ساتھ دعا ہو گیا۔ اب میں اس کا میزان لکھتا ہوں، اس کے بعد پھر اس کو لکھنے کی جو ٹیکنیک ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ یہ تو ہمارا ایک خط ہو گیا، اور میم کی جو شکل ہے وہ اس طرح سے 1.5 قطی ہے۔ یہاں پہ ہم اس کا دیکھیں تو یہ ہمارا آدھا ادھر ہوتا ہے۔ یہ بیچ والا گیپ دیکھیں، میں قلم رکھتا ہوں تو آپ دیکھیں سفیدی آدھے قط کی ہے، اور دعا کا یہ جو بیچ والا میزان ہے یہ ہم مفردات میں پڑھ چکے ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ ہمارا جو دعا کے اوپر الف ہے وہ کتنا جائے گا۔ یہ 2.25 قط جانا چاہیے، 1 قط، 2 قط، یہ 2.25 قط، یہ 2.25 قط،
یہ اس کا میزان ہو گیا، اس کے علاوہ اس کا کوئی خاص میزان نہیں ہے۔ ابھی ہم اس کو ڈالنے کے اندازے پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں کہ اس کو ڈالنے کے لیے کن باتوں کا ہم خیال رکھیں تو یہ لفظ زیادہ خوبصورت پڑے گا۔ ابھی دیکھیے ہم بالکل پچھلے سبق کی طرح جیسے ہم نے سواد ڈسکس کیا تو ایک کو ڈسکس کرتے ہیں، ہم ایک لگاتے ہیں، کت لگاتے ہیں، پھر اس کا سینٹر رکھتے ہیں یہ والا، اور اس کا پونا کت ہم رکھتے ہیں یہ، اور پونا کت رکھتے ہیں یہ میں آپ کو ایک اندازہ بیان کرنے والا ہوں۔ اب اس سینٹر میں آپ اس قلم کو ایسے رکھیں کہ یہ سینٹر اور یہ پونا کت، یہ سینٹر ایک کت کا اور یہ پونا کت آدھا، یہ 1/4 اوپر چلا گیا، 1/4 پونا کت کے فاصلے پہ آپ قلم کو ڈائریکشن دیں، یہ آپ کا ہاریزونٹل آ جائے گا، یعنی کہ افقی رخ پر۔ اب یہ قلم رکھ کے تو آپ اس کو، یہ جو میں ڈرا کرتا ہوں میم کی شکل، آپ اس کو یہ والی دیں، یہ تو جب یہ دیں گے تو پھر آپ اس کو یہاں پہ دوسرا سٹروک اس کا ذہن میں رکھیں گے کہ یہاں پہ آپ نے ایک چھوٹا سا گنبد ٹائپ کا بنانا ہے، یہ اندازہ سا ہے کہ، تو پھر یہ آپ اس کو اس ٹیڑھے رخ پر یہ بنائیں، اور یہ یہاں سے پونے کت پر ہی نکالنا ہے۔ پھر یہ خاص بات یہ ہے کہ یہ پونے کت پہ آپ نے اس کو گھما کر یہ پونے کت پہ ہم آپ اس کو جب لے آئیں گے تو اب دیکھیے کہ یہ جو ہے ہمارا ایک کت آٹومیٹیکلی آ جائے گا۔ یہ اندازہ ہے اس کا کہ میم کی شکل ہماری کیسے خوبصورت ہو۔ اچھا، اب جب میم پڑ چکا تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے توا کو ہم کہاں سے شروع کریں۔ اب یہ تو ہو گیا، یہ بھی ڈال لیں گے، چلیں کہ یہ بھی فرضی سا ہے، لیکن یہ توئے کے ساتھ لگنے والا ہے نا، ہم اس کو بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ توا کو ہم یہاں سے کہاں سے شروع کریں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ جو ہمارا میم ہم نے جہاں سے شروع کیا تھا، اس سے پونا کت اوپر یہ ہماری سیدھی ایک لائن ہوتی ہے، یہ جو ہماری اوپر والی پہلی لائن آتی ہے، یہ پہلی لائن یہ آ جاتی ہے، تو یہ پونے کت کا فاصلہ ہے اس کا، یہ والا فاصلہ پونے کت کا ہے۔ ہم اس کو پونے کت کا فاصلہ دیتے ہیں، پونا کت اوپر دیتے ہیں 3/4، اور اس سے جو آگے ہے وہ ہم تقریباً 2.25 کت آگے جاتے ہیں لائن پہ، 1 2 اور یہ 2.25، یہ یہاں سے ہم نے اس دعا کو شروع کرنا ہے۔ 2.25 آپ اس کو 2.25 اور 2.5 کے درمیان بھی کر سکتے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ اندازہ ہے کہ ایسا اندازہ کہ جس میں آپ کا توا جو ہے وہ میم کے ساتھ پھنسے نہ، بس یہ اصل ہمارا جو مقصد ہے جس کو ہم ڈالنے کے لیے یہ سارے اندازے ڈسکس کر رہے ہیں۔ ابھی دیکھیے ہم پونا کت اوپر گئے اور 2.25 کت ہم آگے چلے گئے، تو اب ہم توا جو ہے وہ ڈرا کرتے ہیں۔ یہ الف جب ڈرا کریں گے ہم سیدھا، تو یہ اس کا ٹیڑھے والا حصہ بنائیں گے، تو یہاں سے اب جو ہے وہ ہم توا کی جو شکل ہے وہ ڈرا کرتے ہیں جب، تو یہ ذہن میں رکھنا ہے، یہاں سے آپ پہلے ہی ایسے کر لیں کہ یہ یہاں سے یہاں تک سفیدی ادا کرتے ہیں، ہم نے اس کے آگے زیادہ توا کو اس طرف نہیں لے کر جانا، تو یہ ہمارے جو ہے توا کی یہ ہمارا گیپ آ جائے گا آٹومیٹیکلی توا کے ساتھ۔ تو اس طرح سے جو توا ہے وہ نہ زیادہ دور ہوگا اور نہ زیادہ نزدیک ہو جائے گا۔ اور اگر اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ جو توا کی ہماری شکل ہے، تو آپ اس کو دیکھیں کہ یہ جو ہماری توا کی شکل ہے، اس کو جب ہم ایک کت اوپر کرتے ہیں تو یہ ایک کت ہمارا میم کے برابر جاتا ہے۔ تو جب ایک کت میم کے برابر جاتا ہے تو اس میں آپ یہ بھی اندازہ رکھ سکتے ہیں کہ یہ جو میم کی کرو ہے اور یہ جو کرو ہے، اندر والی جو کرو ہے، اس کرو کا اور اس کرو کا کیا میزان ہے، تو یہ اوپر والی کرو جو ہے وہ
میم کی اس شکل کے ساتھ تقریباً اس کی جو اوپر والی کرو ہے اندازہ اس پہ آتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ ہو تو پھر زیادہ ٹھیک لگتی ہے. اگر یہ نیچے والی کرو کو اس میم کی کرو کے ساتھ اگر رکھیں تو یہ توا زیادہ اوپر کو نظر آتا ہے. تو یہ ہمارے استھیٹک میں ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کہاں پہ جو لفظ ہے وہ زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے. تو میزان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم نے لفظ کو کتنا نیچے کرنا ہے اور کتنا آگے کرنا ہے جس میں لفظ ہمارا خوبصورت لگے. تو ابھی دیکھیے یہ مزاج رکھیں گے تو اس میں میم اور توا کا جو ایک ردم ہے اوپر نیچے والا یہ مناسب لگتا ہے. اس سے تھوڑا سا معمولی سا اوپر بھی آپ کر سکتے ہیں. بہرحال یہ اور اس طرح سے دیکھیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں ایک خط آگے دوسرا خط آگے اور یہ تقریباً 2.5 خط. یہاں سے دیکھیں گے چونکہ ہم نے یہ میئر کیا تھا تو یہ تھوڑا سا پیچھے ہوتا ہے. تو یہ 2.5 اس وجہ سے بن رہا ہے کہ یہ میم کی نوک تھوڑی سی آگے ہوتی ہے یہ معمولی سی پیچھے ہوتی ہے. یہ 2.25 ہے یہاں سے میئر کریں گے تو 2.5 بنے گا 1 2 اور یہ 2.5 میں ہم نے الف شروع کرنا ہے. ادھر سے اندازہ کریں گے تو یہ 2.5 کر لیں اوپر والے سرے سے کرتے ہیں تو 2.25 کر لیں. تو یہ اس کے اندازے ہیں لفظ کو خوبصورت انداز میں لکھنے کے لیے. تو باقی آپ جتنی لفظ کے ساتھ محبت کریں گے اتنا ہی لفظ نکھر کر سامنے آئے گا. یہ آج ہمارا میم کے ساتھ توا کا سبق تھا جس کو ہم نے آج پڑھنے کی سمجھنے کی سیکھنے کی کوشش کی. اگلے سبق میں ہم توا کے بعد عین پڑھیں گے. اگر آپ کو بہار نستعلیق کی ویڈیو سے فائدہ ہو رہا ہو تو آپ ان ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ جتنے بھی دوسرے دوست احباب ہیں وہ ان سے مستفید ہو سکیں.